خالد صاحب، پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بیرون ملک جاتے ہیں سنہری مستقبل کے لیے، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، پھر لاشیں بھی نہیں ملتی، کچھ کی پھر لاشیں آتی ہیں، بڑی ایک سوگواری کا بڑی تکلیف دہ ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کا پورا ایک نظام جو ہے وہ انوالو ہے، سمگلنگ ہوتی ہے انسانوں کی، اور بڑا بھاری ان سے پیسہ لے کر زمینیں بکوا کر ان کو باہر بھیجنے کا لالچ دیا جاتا ہے، اور ہنی ٹریپ بھی ایک طرح کا یہ تو ہوتا ہے۔ پھر بعد میں ان کے دوسرے ملکوں میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی ڈنکی لگا کے جاتا ہے۔ مجھے یہ سارا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ اس کو، ہمارے ہاں لوگ جو ہیں متبادل کاروبار کے طور پر آزادی سے کرتے جا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ معاشرے کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو یا حکومت کو؟ معاشرے کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جرم بنتا ہے نا، شروع ہوتا ہے، یہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بندہ، ایک لڑکا جو کہتا ہے کہ جی میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، اچھا سب کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو پیسے دے رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، پیسے دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں غلط پیسے دے رہا ہوں، اس کو جو ڈنکی پہ کے ذریعے جانتا ہے یا کسی اور طریقے سے جاتا ہے، لیگل ویز کے علاوہ جو بھی جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں کن کن مشکلات میں سے گزروں گا، اور وہ جو وہاں پہ گئے ہوتے ہیں، جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، وہ ہر چیز ان کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم وہاں پھنس گئے، وہاں لے گئے، وہاں چلے گئے۔ لیکن باتیں تو ٹھیک ہے، یہ تو پھنسا گیا، پھر بچیں کیسے؟ میں یہی عرض کرتا ہوں، اس لیے میں معاشرے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمیں سوسائٹی کے طور پر اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کام، اس کی بجائے ہمیں قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، غیر قانونی طریقے سے نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے جو ادارے ہیں اس میں ایف آئی اے ہے، اور ایف آئی اے کا ایک اسپیشل جو سیل ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ سیل جو ہے، جو اس کو ڈیل کرتا ہے۔ ایف آئی اے نے مختلف بنائے ہوئے نا، کارپوریٹ سیکٹر علیحدہ ہے، اسی طرح یہ ہیومن ٹریفکنگ ہوا، اور اس پہ اسپیشل لاز بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اس علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ بیچاروں کو ایویڈنس اس طرح نہیں ملتی، ان کو پتہ ہے کہ یہ کام اس طرح کا ہے، لیکن جو پیسے دینے والے ہیں جو وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی اس وقت نہیں مانتے۔ اب جب حادثہ ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے، پھر چیخو پکار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جرم کو کبھی بھی تحفظ نہیں دیا جا سکتا، لیکن جرم ہونے سے پہلے اس کو روکا ضرور جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب کو، ہمیں قانون کو، ہمارے اداروں کو، اور ہمارے سوسائٹی میں رہنے والے وہ لوگ جو بڑے ہیں، اگر زمین باپ بیچتا ہے، بکتی ہے، اس کی زمین بیٹے کے کہنے پہ بیچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو پتہ ہے کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ایک بچہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے پیسہ اس سے لے لیا گیا ہے، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے، یہ لوگ پھر جب کس پلیٹ فارم پہ جائیں اور پیسہ بھی واپس لیں، اس کی ریمیڈی بھی ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے مقدمات ہوئے ہیں وہ صرف ملزمان پر ہوئے ہیں۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جس میں جیسے رشوت دینے والا بھی مجرم ہے اور لینے والا بھی، دونوں ملزم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو رشوت دیتا ہے کہ یہ میرا کام کرو، اور وہ آگے سے آفر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو یہ بھی جرم ہے۔ اس نے اس کو برائب کرنے کی کوشش کی، تو اگر جو لیتا ہے تو وہ بھی جرم کر رہا ہے۔ اب اسی طرح یہ جو ہے، جب تک وہ لوگ جو اس جرم کی طرف آتے ہیں ان کو بھی نہ پوچھا گیا، اس وقت تک یہاں تبدیلی یہ نہیں آ سکتی۔ قانون ان کی کیا مدد کرے گا جب وہ تھانے جائیں، ایف آئی اے کے پاس جائیں، کیا کریں؟ اس پہ تو قانون بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کے پیسے اسی طرح کسی نے فراڈ کر لیا ہے دیکھیں تو ایف آئی اے کے پاس وہ جائیں۔ یہ ہماری پولیس جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے اس کا، یہ اسپیشل لا ہے، اور ایف آئی اے کا جو ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے، جو ایف آئی اے کا باقاعدہ ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، اس میں وہ ان کے سینٹر میں جائیں، جہاں جیسے پنجاب میں جو ہے یہ ہر ڈویژن لیول پہ تقریباً ان کا موجود ہے یہ سیل، تو ان کے پاس جائیں، ان کو اپلیکیشن دے، وہ بلائیں گے دونوں فریقین کو، انکوائری کریں گے، انکوائری کر کے اگر وہ گلٹی تصور ہوا تو اس کے علاوہ مقدمہ بھی درج کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو ریکوری ہو جاتی ہے، ویسے ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہ جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ جیل میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور جس شخص نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو پیسے اس نے تو اپنی آسانی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہیں نا، تو وہ جیل میں تو نہیں رہے گا. اس لیے وہ جب اس کے تھوڑا بہت پریشر آتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ کو جو ہے نا وہ صلح ہو جاتی ہے، بارگین ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کو پیسے واپس دیے جاتے ہیں. اس میں لیکن بطور اسٹیٹ اس بندے کے خلاف کوئی پھر ایکشن نہیں لیا جاتا اگر صلح ہو جائے تو؟ قانون کیا کہتا ہے جب اسٹیٹ خود اس میں مدعی بن جاتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ ان جرائم میں اسٹیٹ خود مدعی ہوتی ہے. آپ کبھی آپ کی نظر سے گزرے نا تو جتنے مقدمات درج ہوتے ہیں وہاں لکھا تھا اسٹیٹ تھرو سو اینڈ سو، سرکار بذریعہ فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ جو مدعی ہے وہ صرف اور صرف اطلاع دہندہ ہے، انفارمنٹ ہے، ایک گواہ ہے. مدعی اصل میں سرکار ہے. ان کیسز میں تقریباً سارے کیسز میں ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں مدعی کو یہ اختیار ہے کہ وہ صلح کر لے. قتل ہے، قتل کے کیس میں مدعی کو اختیار ہے کہ وہ صلح کر لے، اپنا قتل معاف کر لے. لیکن جہاں قتل کے ساتھ ٹیررزم آ جائے، اینٹی ٹیررزم کی سیکشنز ہوگی، وہاں وہ اس میں صلح نہیں کر سکے گا. اسی طرح ڈکیٹی ہے، ڈکیٹی میں بے شک مدعی صلح کر لے، وہ قابل راضی نامہ جرم ہی نہیں. یہ باقاعدہ اس میں جرموں کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ قابل راضی نامہ ہے، یہ قابل راضی نامہ نہیں ہے. تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے یہ قابل راضی نامہ جرم نہیں ہے. اچھا، ریاست چاہے تو ان کے خلاف پراسیکیوٹ کر کے ان کو سزائیں دلا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب، بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی.